آج ایک طبقہ ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں لبرلز کا، جو صرف اور صرف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر سال اربوں کھربوں روپے قربانی کے جانور ذبح کرنے پر لگائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہی پیسہ معاشرے میں غربت ختم کرنے کے لیے اور یتیم خانوں کی دیکھ بھال کے لیے بیواؤں اور مسکینوں اور مظلوموں پر لگائیں تو ہم دنیا کی قوموں کی برابری میں یہ سے آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ مولویوں کی وجہ سے یہ قوم ترقی نہیں کر پا رہی کہ یہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ نہیں بتاتے، اور جانور اتنے ذبح ہو رہے ہیں کہ یہ پیسہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ آج ایک طبقہ جو اسلام کی روح اور اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہا، اور وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جانور ہے میرے نام پہ ذبح کرنا، یہ جو شکل ہے اس عمل کی، یہ تو میں نے ہر دور میں رکھی ہے۔ ایک ہے قربانی کی حقیقت، ایک ہے قربانی کی شکل۔ قربانی کی حقیقت کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ یتیم کی مدد کرے، مظلوم کی مدد کرے، بیواؤں کی دستگیری کرے، تو اس سے بھی اللہ کا قرب ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ایک ہے قربانی کی شکل کے جانور خاص عمر کا، خاص شرائط کا، ان خاص 3 دنوں میں اللہ کے نام پہ قربان کرنا اور ذبح کرنا، یہ جو شکل ہے اس قربانی کی، اب اگر آپ یہ پیسہ دوسرے کاموں میں لگائیں گے تو یہ حکم اللہ کا کیسے پورا ہوگا؟ بات تو اللہ کے حکم کی ہے۔ زور کی نماز کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوا، ایک شخص 2 گھنٹے پہلے آتا ہے اور زور کی نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں، تمام دنیا کے علماء کہیں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ نیت بھی اللہ کے لیے، پڑھ بھی صحیح رہا ہے، مسجد میں آئے، اس کے اخلاص میں بھی شک نہیں، لیکن اللہ نے نمازوں کو وقتوں کے ساتھ فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کریم میں کہ نمازیں اپنے وقتوں پر فرض کی گئی ہیں۔ تو نماز کے شرائط میں سے ایک یہ شرط ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو۔ ابھی وقت داخل نہیں ہوا، تو وقت داخل ہوگا تو وہ فرض اس کے ذمے آئے گا۔ ابھی وہ وقت آئے ہی نہیں اور اس سے پہلے یہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کی تابعداری تو نہیں، یہ تو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے۔ اب وہی عمل 3 گھنٹے پہلے کر رہے تو وہ ثواب تو نہیں، الٹا اس کے گلے پڑ رہے کہ رسول اللہ کی بھی نافرمانی، اللہ کے حکم کے بھی خلاف، اور گناہگار بھی ہو رہے۔ اور وہی عمل اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد نماز کا وقت داخل ہونے پر کر رہے تو وہ عین عبادت بھی اور ثواب بھی بن جاتے ہیں۔ تو بات اللہ کے حکم کی ہے کہ اللہ کس موقع پر کون سا حکم دے رہا ہے اور اس کی شکل کیا ہے۔ ہم نے اس چیز کو پورا کرنا ہے تو تب اللہ کا حکم پورا ہوگا اور تقرب الی اللہ نصیب ہوگا۔ ہم اگر اپنی عقل اس میں لڑائیں کہ نہیں یہ پیسہ ہمیں غریبوں کو دے دینا چاہیے، تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اس موقع پر تو آپ کو گرے ہوئے طبقے کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے آپ ایسے پیش ہوتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے اس دنیا میں خیر خواہ ہیں۔ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی مضمون لکھیں کہ یہ جن لوگوں نے مہنگیاں گاڑی رکھی ہیں یہ نہ رکھیں، یہ پیسہ مظلوموں میں لگا دیں۔ یہ بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں بنائی ہیں، یہ غلط ہے، ان کو بیچ کے ایک سادے مکان میں گزارا ہو سکتا ہے، یہ پیسہ غریبوں کو دیں۔ ایک بندہ ولیمہ کرا رہا ہے، 10,000 بندوں کو بلا کے کھانا کھلا رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ مہنگی گھڑیاں پہنی، مہنگے جوڑے پہنے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، غریبوں کو دیں۔ لیکن وہ خدا کا دشمن اس عنوان پر کبھی نہیں بولے گا۔ لیکن جب آپ اللہ کے نام پر رسول اللہ کی سنت اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانور لائیں گے، وہ اچھل پڑے گا، او جی یہ کیا ہو رہا ہے، مولویوں کی وجہ سے دین پیچھے چلا گیا۔ تو یہ جو کچھ دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں اس بارے میں جناب کی کیا رائے ہے؟ یہ خلاف شریعت، رسم و رواج اور فضولیات، ان کو ختم کرو نا، اس کے بعد دیکھو معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر نظام زکوٰۃ کو زندہ کرو۔
کیا آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اگر ہر شخص صاحب نصاب 2.5% زکوٰۃ سال کی نکالے، غربت تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس طرف اس نے جانا نہیں، اور اس وقت اس نے چیخنا ہے کہ جانور ذبح ہو رہے، اور پھر اس نے ساتھ ہی یہ سارا ملبہ علماء پر ڈال دینا ہے۔ اور عام بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہتا ہے جی بات تو ٹھیک ہے، بات تو غلط نہیں ہے، مولویوں کو مل کے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ قربانی کے جانور ان دنوں میں نہ گرائیں، معاشرے میں اور بڑے کام ہے کرنے کے، یہ پیسہ وہاں لگا دیا جائے۔ تو بھائی یہ دین مولوی کا نہیں ہے، یہ دین کس کا ہے؟ اونچا بولو، روٹی نہیں کھاتی نہیں، یہ دین کس کا ہے؟ مولوی کو کیا اختیار ہے اس کو بدلنے کا؟ اللہ کے رسول کو اس دین کو بدلنے کا اختیار نہیں، تو مولوی کہاں کی چیز ہے؟ یہ اتھارٹی تو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اور اللہ سورہ حج کی آیت 34 میں کہہ رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ تو اب اس آیت کو قرآن سے نکال دیں۔ پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی تھی قرآن کریم میں، لیکن فرق کیا ہے؟ توجہ کریں، آخری نبی کے آنے سے پہلے جب بھی جانور اللہ کے نام پہ کوئی ذبح کر دیتا یا کوئی چیز اللہ کے نام پہ قربانی اور صدقے کی نیت سے پیش کرتا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی پہاڑی ٹیلے پر یا اونچے مقام پر اس جانور کو چھوڑ دیتے ذبح کر کے، تو پھر آسمان سے آگ آتی اور وہ آگ اسے جلا دیتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس دور میں ان جانوروں کا گوشت جو قربانی کے لیے انسانوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ جانور ذبح کرو اللہ کے نام پہ، تمہاری نیت چیک ہو گئی ہے، اب جانور کو ڈال دو کسی پتھر یا ٹیلے پر، آسمان سے آگ آئے گی اس کو کھا جائے گی۔ اب بتاؤ، حدیث میں یہ چیز آئی ہے، تو یہ جو طبقہ بڑا مظلوموں کی آواز بن رہا ہے اس بارے میں کیا کہے گا؟ یہ گوشت بھی کوئی نہیں کھا سکا، اس قربانی کا کیا حاصل ہے کہ اللہ پھر بھی حکم دے رہا ہے یہ کرو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عقل کا دخل نہیں دینا چاہیے، ہمیں اللہ کے قانون اور عمل کی طرف جانا ہے، اب چاہے اس میں کسی کا فائدہ ہے یا نقصان، اس سے باسی نہیں۔ اور آسمان سے آگ اگر نہ آئے کسی کی قربانی کو جلانے کے لیے تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ مجھے یہ بتائیں قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اونچا بولو۔ سورہ مائدہ کی آیت 27 میں پڑھنے لگا ہوں، اس میں ذرا غور کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ